یہ بہت بلند آواز سے نہیں تو دل میں یعنی آہستہ آواز سے السلام علیکم بے شک کہہ دے، ان کی طرف سے جو سلام والی ثواب ہے وہ ان کو حاصل ہو جائے گا۔ جا اس لیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کتھا کر کے وہ اگر وعلیکم السلام کے پابند ہوں گے تو یہ اس میں کوئی ثواب کی یا بہتری کی صورت نہیں ہے، لیکن جو آنے والا ہے وہ سلام اس کے ذمہ کہنا بھی ہوتا ہے نا، تو اس لیے وہ پوری آواز سے نہیں مکمل یعنی کہ سب کو سنا کے نہیں، اپنی طرف سے آہستہ آواز سے کہہ دے تو اس کی طرف سے پھر ملائکہ بھی اس کو جواب دے دیتے ہیں کہ اس وجہ یہ ہے کہ ان کو قطع کر کے پھر سلام کا جواب دینا۔ ہاں البتہ کوئی تلاوت سے الگ بیٹھا ہوا بندہ ہے وہ سلام کا جواب دے سکتا ہے اگر وہ سن رہا ہے تو۔ جزاکم اللہ۔ حضرت اگلا ہمارا سوال ہے، محترم شاہد مجید فاروقی صاحب نے پیٹر برو سے یہ سوال کیا ہے جی، اور وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ مجدد کا مقام کیا ہے، اور دور حاضر میں بہت سارے لوگ جو لفظ مجدد کا اطلاق اپنے لیے کرواتے ہیں، اور جیسے آپ شرعی حکم بیان فرمائیں گے، اگر وہ شرعی حکم کے مطابق اس ٹائٹل یا لفظ کے لیے اہل اور موزون نہیں ہیں تو ان کے لیے جو کہلواتے ہیں شرعی حکم کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاروقی صاحب نے جو سوال کیا ہے، چونکہ یہ مجدد اور تجدید دین کا جو کام ہے اس کے بارے میں کالر ہے اگر اجازت لے لیں۔ جی محترم ارشد محمود صاحب ہیں بریڈ فورڈ سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، حضور خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا حضور، سوال میں نے پوچھنا تھا قوالی کے بارے میں، جی کہ قوالی میں چونکہ آج کل بہت زیادہ میوزک کی آمیزش ہے، جی تو اس کا سننا کیسا ہے؟ جی بس یہی میرا سوال تھا۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت وہ شاہد مجید صاحب کا مجدد کے حوالہ سے سوال۔ جی، چونکہ یہ ایک ایسی اصطلاح ہے جس کا تعلق شریعت سے ہے، اور سنن ابی داؤد شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے جس میں پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ہر 100 سال کے سرے پر ایک بندہ جو ہے اس کو ایسا بندہ اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا قوم میں کہ من یجدد لہا دینہا، سبحان کہ جو اللہ کے دین کو تازہ کرے گا، اللہ کے دین کو تازہ کر دے گا، تجدید کرے گا۔ اس کی تجدید کرنے کا مطلب ہے اس کو نیا بنا دینا۔ جی جی نیا بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نیو اس کو بلڈ کرے گا، مطلب یہ ہے کہ اس پر جو کوئی بدعات یا خرافات یا 100 سال گزرنے کے اندر ایک مجدد سے دوسرے مجدد تک جی جی جو زمانے کے حوادث روزگار سے حالات سے جو بدعات یا لوگوں کے رسوم ٹریڈیشن اس پر اثرات چھوڑتا ہے دین پر، اس سب کو جھاڑ پھونک کر کے اس کو اس نہج پہ لے آئے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین جس طریقے پر چھوڑا۔ یعنی آپ جب دنیا سے پردہ فرمایا تو دین جس رنگ میں جس طریقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اسی رنگ میں مجدد جو ہے اس کو لے آئے گا، اور اس پر مرور زمانہ یعنی زمانہ گزرنے سے جو مختلف تمدن جو ہوتے ہیں اور مختلف جو روایات ہوتی ہیں رسوم ہوتی ہیں وہ دین میں داخل ہو جاتی ہیں، اور کئی قسم کے عقائد کے فتنے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو مجدد کا کام یہ ہے کہ وہ اس کو تجدید کرے گا، یعنی اس کو رنگ دے گا، کلی کرے گا۔ جس طرح ایک برتن جب پرانا ہو جاتا ہے دھات کا یا اس کا سلور کا یا کوئی بھی، تو اس کو کلی کی جاتی ہے، کلی کر کے پھر اس کو چمکا دیا جاتا ہے۔ تو مجدد کا کام یہ، ویسے بھی آپ جانتے باب تفیل سے جدد یجدد تجدیدا فہو مجدد، کہ تجدید ہے اس کو بالکل تازہ رکھنا، تازہ۔ تو یہ بندہ جو ہے اس حدیث پاک کی تشریح میں مستقل کئی کتابیں مجدد کی تشریح میں، خاص طور پر حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کی شرح میں پوری آپ نے کتاب لکھی ہے، سبحان اللہ۔ اور تمام محدثین کرام نے، چونکہ یہ حدیث بڑی اہم ہے اور قیامت تک دین کی تجدید کا جو سلسلہ ہے اس کا اس میں ذکر ہے، تو اس حوالے سے اس کے لیے بہت سی کتابیں بھی لکھی گئیں،
اس لحاظ سے بھی کہ اس کی اصل تشریح کیا ہے، 100 سال سے کیا مراد ہے، 100 سال کے سرے پر جو کا راس کل میات سنتن، تو اس کیا مطلب ہے، اس کی تشریح میں بھی پھر یہ اس پر بھی اس اعتبار سے بھی کلام ہوا کہ کیا مجدد ایک ہی ہوگا پوری دنیا کے لیے جی یا کہ مجدد مختلف علاقوں میں مختلف زبانوں میں مختلف مجدد ہو سکتے ہیں، اس اعتبار سے بھی کلام کیا گیا۔ مختار قول یہی ہے محدثین کا، جو بڑے ائمہ اعلام نے اس پر کلام کیا کہ متعدد مجدد ہو سکتے ہیں۔ مجدد کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کہ جس طرح کافۃ للناس کو رسول کا مقام ہے کہ وہ ایک ہیں اور ساری کائنات کے لیے، اس طرح نہیں ہے، مجدد متعدد ہو سکتے ہیں ایک وقت میں۔ جی جزاکم اللہ۔ ہماری بات جاری ہے، ہمارے ساتھ ہیں محترم المقام مولانا حفیظ الرحمان صاحب لیسٹر سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت۔ جناب ایک تو آپ کو بہترین انداز میں پروگرام پیش کرنے پر، اور پھر آپ کے ساتھ مہمان ہیں پیر طریقت قبلہ سید محمد عرفان شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسی، آپ دونوں کو خوبصورت پروگرام اور امت مسلمہ کی رہنمائی کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، امت چینل کی انتظامیہ کو بھی۔ سوال ہیں، 3 سوال ہیں کیونکہ اس حوالے سے بات چل رہی ہے۔ تو ایک تو ہمارے اکثر طبقات میں مسلمانوں میں کچھ لوگ یہ بڑی سختی سے کہہ دیتے ہیں کہ جی میت کا کھانا حرام ہے اور منع ہے یا حرام ہے، لیکن کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے میت کا کھانا حرام ہے، وہ انشاءاللہ شاہ صاحب سے گزارش ہے وہ بھی بیان فرما دیں۔ جی۔ دوسری بات کہ امام اہل سنت الشیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، کیونکہ اکثر ہمارے احباب پر یہ ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، تو اگر قبلہ شاہ صاحب امام اہل سنت الشیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے جو طریقہ بیان فرمایا کہ جب قبر پہ جائیں تو کس انداز میں جائیں، اگر اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں گے تو کم از کم ہمارے احباب کو سن کر اپنی اصلاح کرنے کا موقع مل جائے گا۔ جی بالکل۔ تیسری بات ہے قبلہ کے جو فقہائے کرام ہے، خصوصاً امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ بزرگ بڑی علمی شخصیات گزری ہیں۔ ایک طبقہ ان کے خلاف ہر طرح سے آواز اٹھاتا ہے اور بڑے غلط انداز میں، اور ان کے خلاف بغاوت کے انداز میں سامنے آتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے، کیا ان کے علمی روب دبدبے کی وجہ سے یا حسد کی بنیاد پر، یا صرف امت کے اندر ایک بغاوت یا ایک سرکشی اور ایک غلط انداز پھیلانا چاہتا ہے؟ تو قبلہ شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ ان تینوں باتوں پر ضرور ہمارے احباب کی جو ہے وہ وضاحت فرما کر ان کی اصلاح فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ حضرت، آپ تشریف فرما ہوئے اور بڑے ہی پیارے اور محبت بھرے انداز سے آپ نے دعاؤں سے بھی نوازا، چینل کو بھی اور پروگرام کی بھی حوصلہ افزائی فرمائی۔ اللہ پاک آپ جیسے علماء دین کا سایہ امت پہ قائم فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ضرور باری پر آپ کے سوال پر بھی بات ہوگی۔ جی حضرت، آپ مجدد کی وضاحت فرما رہے تھے۔ ایک تو یہ بات مختار جو محدثین کا مسلک ہے اس بارے میں وہ یہ ہے کہ مجددین جو ہیں وہ متعدد ہو سکتے ہیں، جی، کہ مختلف زبانوں میں مختلف علاقوں میں کسی کی تجدید کا دائرہ جو ہے ایک ملک تک ہے، کسی کا ایک علاقے تک ہے، لیکن تجدید بہرحال دین کی ہی انہوں نے کرنی ہے۔ سبحان۔ اور دین کی تجدید کا بھی یہ نہیں کہ وہ اپنی کوئی ہر نئے دور میں نئی تشریحات وہ اپنی لے آئیں گے، جی جی، بلکہ وہ دین کی وہی جو رنگ ہے جو کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رنگ ہے، یعنی سنت نبوی کا رنگ ہے، اور احادیث مبارکہ اور قرآن پاک اس کی اصل تعلیمات اس کو یعنی تفسیر پہ رائے کرنا یا اپنے مطالب نکالنا یا حوادثات زمانہ کے تحت کسی دور میں دین کو صرف سائنس کے مطابقت میں لے جانا، کسی دور میں کسی وقتی تحریک کے پیش نظر دین کو اس طرف دھکیل دینا بالکل اس کے پیچھے، جیسا کہ بعض فلاسفہ نے کیا اپنے اپنے دور میں۔ اس بارے میں یہ اصل میں جو فتنے ہیں زیادہ تر مجدد جن کی اصلاح کرتا ہے، یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علم والے لوگوں کے جو فتنے ہیں جو دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر دیتے ہیں، وہ اپنے علم سے ایک تشریعات دین کی جو متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو مجدد جو ہوتا ہے وہ ایک لائن جو ہے وہ درست رکھتا ہے، اور اس لائن درست رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی کوئی نئی لائن بچھا دیتا ہے، بلکہ وہ امت کو پچھلی امت سے، پچھلے صدی سے، اس کی پچھلی صدی سے، اس کی پچھلی سے وہ جوڑتا ہے۔ اس کے اندر جو کجی آ جائے عمل میں یا اعتقاد میں، اس کو دور کر کے بالکل طابق النال بالنال، جس طرح ایک مثال بنی ہوئی ہے، تو بالکل برابر اس کے لے جاتا ہے۔ اور یہ قرآن مقدس کی منشا بھی ہے، یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ یہ کیا ہوا جی پچھلی صدی سے جوڑو، پچھلے مومنوں سے جوڑو، تو یہ ایک مستقل قرآن کا حکم ہے، یتبع غیر سبیل المومنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، کہ جو سبیل المومنین چھوڑے گا، یعنی ہم سے پہلے گزرے ہوئے جو مومن ہیں نا وہ بھی سند ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے کہ اگر ان مومنین کے راستہ کو چھوڑ کے نیا راستہ اختیار کرتا ہے تو ہم اسے بھی جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ یہ باقاعدہ 5واں پارہ قرآن مقدس میں یہ آیت کریمہ موجود ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنا بھی منع ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ یتبع غیر سبیل المومنین، سبیل المومنین جو ہے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے مومنین کا راستہ چھوڑ کر چلنا یہ بھی منع ہے، ان کے راستے سے جڑے رہنا بھی ضروری ہے۔ جو نہیں جڑے گا تو اس کی وعید ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ فرض نہ ہو، واجب شرعی نہ ہو تو کبھی وعید نہیں آتی۔ یہ یتبع غیر سبیل المومنین کہہ کے جو کہا نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، کہ ہم ان کو آوارہ چھوڑ دیں گے، ہمارے کوئی ذمہ پر نہیں ہے کہ ہم انہیں ہدایت دیں اگر انہوں نے مومنین کا راستہ چھوڑا ہے تو۔ اس لیے مجدد کا کام ہے کہ ایک مجدد دوسرے مجدد کی تشریعات کا الٹ بھی نہیں کرتا، اس کے اگینسٹ بھی نہیں جاتا۔ کیوں کہ اس طرح صدیاں آپس میں لڑتی رہیں گی تو مجدد کیا اختلاف ڈالنے کے لیے آتا ہے کہ جس کو دنیا کہہ رہی ہے کہ وہ 14ویں صدی کا مجدد ہے، تو اگر کسی کے ذوم میں وہ 15ویں کا ہے نا تو اس کی تشریعات 14ویں والے سے ٹکرائیں گی نہیں، کیونکہ مجدد تجدید دین کی کرے گا، اس کی باہر لائے گا، یہ تو نہیں کرے گا کہ 15ویں کو 14ویں سے لڑا دے، 14ویں کو 13ویں سے لڑا دے۔ تو یہ مجدد کیا ہوا؟ یہ تو پھر ایک اس قسم کا مشکک ہوا جو دین میں ایک تشکیک پیدا کرتا ہے، لوگوں کو شک و شبہ میں ڈال دیتا ہے۔ امت کو جوڑنا، ہر پچھلی اگر ان کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہے کسی کو تو اس کو دور کرنا، یعنی بعض لوگ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ شاید انہوں نے کوئی غلط کہا، ایسا نہیں ہے۔ جو مجدد ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے اس کو تائید ربانی نصیب ہوتی ہے اور وہ مسائل پر وہی بات کرتا ہے جو قرآن و سنت کی منشا اور قرآن و سنت کا جو صحیح ایک اس کی فہم ہے اس کے مطابق بات کرتا ہے۔ تو مجدد کا مطلب یہ نہیں کہ ایک نیا سکول آف تھاٹ کھول دیتا ہے آ کے اور کوئی 1.5 اینٹ کی مسجد نئی اپنی بنا لیتا ہے، بلکہ وہ امت کو جوڑتا ہے اور امت کو پہلے لوگوں سے بدظن نہیں کرتا، کیونکہ بدظن اگر کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صدی پچھلی سے جڑی نہیں۔ تو ایسی کون سی صدی ہے کہ جس کے اندر مومن بالکل ختم ہو گئے ہوں؟ یہ تو حضور کا حکم ہے کہ ایک میری امت میں جماعت جو ہے حق پر ہمیشہ رہے گی قیامت تک۔ جی اور پوری امت بحیثیت مجموعی اجتماعی حیثیت سے امت کبھی گمراہ بھی نہیں ہوگی۔ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، امت میں بعد از انبیاء کوئی فرد معصوم نہیں ہے، لیکن امت بحیثیت مجموعی اپنے فیصلے کرنے میں معصوم ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میری پوری امت کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی۔ حضرت